یوں سمجھیے کہ وہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ تھا، اگرچہ ہماری بڑی اپوزیشن پارٹی نے اس سے لا تعلقی ظاہر کی، لیکن اس حوالے سے مذاکرات کا جو عمل 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک رہا، اس میں تمام پارٹیاں حکومتی بینچز پہ یا اپوزیشن بینچز پہ سب آن بورڈ تھیں، اور سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ مذاکرات ہوتے ہیں، دونوں فریق ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، دلائل سے سمجھاتے ہیں، اور بالآخر مسئلہ ایک حل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی میں جناب اسپیکر، دینی مدارس کے حوالے سے ایک بل بھی تھا، اور میں اس حوالے سے کچھ ہسٹری آپ کے سامنے بھی، ایوان کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ 2004 میں حکومت اور دینی مدارس کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ حکومت نے اس وقت مدارس کے حوالے سے 3 سوال اٹھائے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ دینی مدارس کا مالیاتی نظام کیا ہے، دوسرا یہ کہ دینی مدارس کا نصاب تعلیم کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ دینی مدارس کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہوتا ہے۔ ان تینوں سوالات پر مذاکرات ہونے کے بعد جب حکومت مطمئن ہو گئی تو اس وقت ایک قانون سازی ہوئی، اور اس میں اتنا ضرور کہا گیا کہ دینی مدارس اس حوالے سے محتاط رہیں گی کہ کسی طرح بھی کوئی اس میں فرقہ وارانہ تعلیم نہ ہو، شدت پر آمادہ کرنے والا کوئی مواد پیش نہ کیا جائے۔ البتہ تقابل ادیان کے حوالے سے اور تقابل مذاہب کے حوالے سے علمی بحث اگر استاد کرتا ہے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہوگا۔ کچھ بعد میں مشکلات آتی رہیں، ہماری خفیہ ایجنسیاں وہ مدارس میں براہ راست جاتی تھیں، وہاں پر ڈرانے دھمکانے پریشان کرنے کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، جس پر سنجیدہ شکایت اٹھی، اور 2010 میں ایک پھر معاہدہ ہوا کہ کسی بھی مدرسے کے حوالے سے کوئی شکایت براہ راست مدرسے میں جا کر نہیں کی جائے گی، بلکہ اس تنظیم سے کی جائے گی جس کے ساتھ اس مدرسے کا الحاق ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو معاملات طے تھے۔ پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم پاس ہوئی تو خود حکومت نے اس وقت یہ سوال اٹھایا کہ مدارس 1860 کی سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور چونکہ اب وہ صوبائی مسئلہ بن گیا ہے، لہذا آپ وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ خود کو وابستہ کر لیں۔ یہ یعنی جیسے ہم ایک ڈاک خانہ تبدیل کر رہے ہیں دوسرے ڈاک خانے میں، پہلے ہم وزارت صنعت و حرفت کے ساتھ سوسائٹی ایکٹ جو خالصتاً اسی لیے بنایا گیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بننے والے جتنے ادارے کمپنیاں ہوں گی وہ سب اسی میں ہی رجسٹر ہوتی رہیں گی، اور اب آئیے وزارت تعلیم کے تحت۔ وزارت تعلیم میں بھی صرف آپ اس نسبت سے منسلک ہو کر رجسٹریشن کرائیں گے،
اور جہاں صوبوں میں دفتر ہوں گے وزارت تعلیم کے، وہاں لوگ جا کر وہ رجسٹریشن کارڈ لے لیں۔ اس پر بات چیت ہوتی رہی، لیکن وہ ایکٹ نہیں بنا، وہ محض ایک معاہدہ تھا، اور وہ معاہدہ 3 باتوں پر مشتمل تھا۔ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ دینی مدارس جن کی رجسٹریشن ہو چکی ہے وہ برقرار رکھی جائے گی، نئے مدارس کی رجسٹریشن پر حکومت تعاون کرے گی۔ دوسری بات یہ کہ دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے، اور تیسری بات یہ کہ غیر ملکی طلباء جن پر پابندی ہے کہ وہ پاکستان میں تعلیم حاصل کریں، ان کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی، اور 9 سال تک ان کو 9 سال کا ویزا دیا جائے گا۔ اس میں جو بعد میں ایجوکیشن ایک بورڈ بنا، اس کے تحت 12 مراکز بنائے گئے، یہ سب بات کے ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، اس کا اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں۔ آج اگر کوئی اس کی بات کرتا ہے تو یہ پس از مرگ واویلا کی بات ہے۔ وہ معاہدہ حکومت کی طرف سے ٹوٹ چکا تھا کہ آج تک تنظیمات مدارس دینیہ سے وابستہ نہ تو کسی مدرسے کی رجسٹریشن ہو سکی ہے، نہ ہی کسی مدرسے کا اکاؤنٹ کھل سکا ہے، نہ ہی اس مدرسے کے لیے آج تک کسی ایک طالب علم کو ویزا دیا گیا ہے۔ ہاں، بعد میں کسی کے فیض سے مدارس توڑ دیے گئے۔ اب تک یہی 5 تنظیمیں تھیں، 5 بورڈز تھیں، اس کے بعد پتہ نہیں 20-25 بنا دی گئی، جس کا نہ 2004 کے حوالے سے کوئی کردار، نہ 2010 کے معاہدے سے کوئی کردار، اور نہ ہی اس کا کوئی ابھی جو ہماری قانون سازی ہو رہی تھی اس سے کوئی تعلق۔ الیکشن سے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو میں نے جناب وزیر اعظم کی خدمت میں عرض کیا، میاں شہباز شریف صاحب سے، کہ یہ ایک مسئلہ ہے، الجھا ہوا ہے، اس کو پورا کریں۔ انہوں نے حامی بھری، بات چیت ہوئی، تنظیمات مدارس کے تمام قائدین کو بلایا گیا، ان کی مشاورت و مشارکت کے ساتھ اصول طے ہوئے، اور ہم نے اپنے موقف میں لچک دکھائی کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر، ہم سے اجازت لیے بغیر